اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے مشیر حمید رضا مقدمفر کے مطابق یونائیٹڈ اسٹیٹس نہ تو ایران پر ہمہ گیر جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے، اس لیے کسی بڑے فوجی حملے کا امکان نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے IRGC جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس ہے، جسے پاسداران انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ IRGC کے مشیر نے، ایڈوائزر نے، حمید رضا ان کا نام، وہ کہتے ہیں کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ نہ تو ایران پر ہمہ گیر جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے، اس لیے کسی بڑے فوجی حملے کا امکان نہیں ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ علاقائی نوعیت کی ہوگی، یعنی پورے ریجن پر اس کا اثر پڑے گا، وہ ریجنل وار ہوگی۔ یونائیٹڈ عرب امریٹس اور سعودی عربیہ میں موجود امریکی مفادات کو ہدف سمجھا جا سکتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی امریکن انٹرسٹس ہیں UAE میں یا سعودی میں، وہ تمام ایرانی حملے کے زد میں ہوں گے۔ IRGC کے ایڈوائزر کے مطابق امریکہ فوجی دھمکیوں کو دباؤ ڈالنے، ایران کی معیشت کو غیر مستحکم کرنے، یعنی ایران کی جو اکانومی اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے اور مارکیٹ میں بے یقینی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ان دھمکیوں کا اثر ملک کی اکانومی پر پڑے، ملک کے اندر اندرونی حالات پر پڑے، وہاں انتشار پیدا ہو، وہاں بدامنی پیدا ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دراصل یہ چاہتا ہے، لیکن عملی حملے کا ارادہ امریکہ نہیں رکھتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو IRGC کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں۔ دوستو، میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے میڈیا مشیر حمید رضا کا یہ بیان ایران کے خلاف امریکہ کی کسی ممکنہ جنگ کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن نہ تو مکمل حملے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قم کے حورہ اعلمیہ میں بسیج کے اساتذہ اور ممتاز شخصیات کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقدمفر نے اسلامی انقلاب کے خلاف عالمی استکبار کے نئے اہداف کا تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ خود امریکیوں کی شائع کردہ دستاویزات کے مطابق یونائیٹڈ اسٹیٹس کسی بھی ملک کے خلاف طویل اور ہمہ گیر حملہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام جانتے ہیں کہ ان کے پاس طویل جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ ایران کے ساتھ مکمل جنگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی یعنی اسلامی انقلاب کے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ کوئی بھی جنگ علاقائی نوعیت اختیار کر لے گی، یعنی کہ اگر امریکہ ایران پر کسی بھی طرح کا جنگ کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، سخت حملہ، تھوڑی دیر کا حملہ ہو یا طویل مدتی ہو، یہ پورے علاقے کی جنگ ہوگی۔ مقدمفر نے کہا ہے کہ ایران نے خطے کے ممالک جیسے یونائیٹڈ عرب امریٹس اور سعودی عربیہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی سرزمین پر موجود امریکی فوجی اور اقتصادی مفادات کو ہدف سمجھا جائے گا اور انہیں اس پر شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایران کا ان ممالک سے براہ راست کوئی مسئلہ نہیں۔ مقدمفر نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ دو وجوہات کی بنا پر فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ IRGC کے ایڈوائزر کے مطابق امریکہ فوجی دھمکیوں کو دباؤ ڈالنے، ایران کی معیشت کو غیر مستحکم کرنے، یعنی ایران کی جو اکانومی اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے اور مارکیٹ میں بے یقینی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ان دھمکیوں کا اثر ملک کی اکانومی پر پڑے، ملک کے اندر اندرونی حالات پر پڑے، وہاں انتشار پیدا ہو، وہاں بدامنی پیدا ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دراصل یہ چاہتا ہے، لیکن عملی حملے کا ارادہ امریکہ نہیں رکھتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو IRGC کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں۔ دوستو، میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے میڈیا مشیر حمید رضا کا یہ بیان ایران کے خلاف امریکہ کی کسی ممکنہ جنگ کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن نہ تو مکمل حملے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قم کے حورہ اعلمیہ میں بسیج کے اساتذہ اور ممتاز شخصیات کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقدمفر نے اسلامی انقلاب کے خلاف عالمی استکبار کے نئے اہداف کا تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ خود امریکیوں کی شائع کردہ دستاویزات کے مطابق پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسے حملے کے لیے وسیع تیاری درکار ہوتی ہے، ورنہ ہٹ اینڈ رن طرز کے حملے اسلامی جمہوریہ پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کے دوران اس سے بھی بدتر حالات کا سامنا کیا جا چکا ہے۔ دوسری وجہ بیان کرتے انہوں نے کہا ہے کہ پورا خطہ ایسی کسی کارروائی کی مخالفت کرے گا۔ ان کے مطابق دنیا کی چند بڑی کاروباری کمپنیاں دبئی میں قائم ہیں اور اگر ایک میزائل بھی سیکیورٹی کو متاثر کرے تو تمام کاروباری سرگرمیاں معطل ہو جائیں گی۔ مقدمفر جو IRGC
یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس، یہ IRGC کے ایڈوائزر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجی حملے کی دھمکی کو ایک کھیل کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، لیکن اس کا حقیقی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ فوجی دھمکیاں دراصل دباؤ ڈالنے، ایران کی معیشت کو نقصان پہنچانے اور ملک کے اقتصادی و مارکیٹ نظام میں بے چینی اور اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے.